اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ کو پڑھاؤں گا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کس کو کہتے ہیں اور تنوین کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش اصل میں نون ساکن ہوتے ہیں۔ جیسے جب ہم دو زبر کو پڑھیں گے تو اس میں آخر میں نون کی آواز آئے گی، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن۔ آپ غور سے سنیے، آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خا کو یا دال کو، جس کسی بھی حرف کو پڑھ رہے ہیں اسے نون میں ملا رہے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر ان، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اب دو زیر پڑھتے ہیں۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر دن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اب ہم دو پیش کے بارے میں پڑھیں گے، دو پیش کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ دو پیش ان، یاد رہے دوستوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا، جزم تشدید آئے گا تو الف کو الف نہیں بلکہ اسے حمزہ پڑھیں گے، اس چیز کو ہمیشہ خیال میں رکھیں۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش دن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ذن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش یون۔ یہاں ہم نے دو زبر دو زیر دو پیش کو سمجھا کہ کیسے پڑھیں گے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پریکٹیکل کریں گے، دیکھتے ہیں۔ غور سے سنیں دوستو، نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیں، کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اچھی طرح سے قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہے یا عربی لینگویج سیکھنا ہے تو آپ کو یہ جو قواعد میں بتا رہا ہوں اسے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ۔ یہاں دیکھیے دو زبر کے ساتھ الف بھی شامل ہے، تو اگر ہم دو زبر کو پڑھیں گے تو الف گر جائے گا، جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن،
تا دو زیر تین، تا نون زیر تین۔ یہاں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں یہاں تا کے اوپر دو زبر ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اور یہاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تا دو زبر تن ہے اصل میں اس طرح نون ساکن کی طرح ہے، اور نون ساکن ہی ہے اصل میں۔ جیسے تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ اب یہاں اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو تنوین ہوتا ہے وہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں اس چیز کو ہم سمجھ گئے، اب ہم نے جو پڑھا جو سمجھا اسے ہم یہاں پریکٹیکل کریں گے۔ عین الف زبر آ، دال دو زبر دن۔ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا الف ہمیشہ حرف کے یا جملے کے آخر میں آتا ہے، تو یہاں دیکھیے عین کے بعد الف آیا، اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے الف پڑھیں گے اور اس الف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، آدن۔ اب یہاں بھی بعد میں الف آیا لیکن اس کو نہیں پڑھا گیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو یہاں اوپر بتایا کہ جب بھی دو زبر کے ساتھ الف آئے گا تو دو زبر اگر آپ پڑھیں گے تو الف کو گرا دیں گے، تو یہاں ہمیں دو زبر پڑھنا ہے، دال کے ساتھ الف کو گرا دینا ہے۔ عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، آدن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قریب، با دو پیش بن، قریبن۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ عین زبر آ، زا یا زیر زی، عظیم، میم دو پیش من، عظیمن۔ کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش دن، مرادن۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا۔ واو زبر وا، غشاوہ، تا دو پشتن، غشاوتن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے آپ بار بار دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اسے سمجھ گئے تو آپ کو پڑھنا بہت آسان ہوگا۔